ترمذی شریف میں حدیث ہے رحم اللہ عمران صلی قبل العصر اربعا، اللہ پاک اس انسان پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھے۔ جب آدمی 4 رکعت نفل پڑھتا ہے عصر سے پہلے، یقین ہو کہ ابھی میں نبی کی دعا کا نشانہ ہوں۔ تبلیغ میں نکلو، بیان کرو، حدیث سنو، تعلیم میں بیٹھو، گھروں میں تعلیم کرو، نبی کی حدیث کو یاد کرو اور آگے سناؤ۔ خدا کی قسم اس وقت آپ نبی کی دعا کا نشانی ہے، نظر اللہ عمران سمع منا شیئا فبلغه کما سمعه، اللہ اس انسان کو سرسبز و شاداب رکھے، میری بات سنے، عمل کرے، آگے پہنچائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو 5374 حدیث یاد تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو 2210 حدیث۔ ہمیں کتنے حدیث یاد ہے بتاؤ؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے گھروں میں نبی کی باتیں نہیں ہوتی ہے، گھر میں ایک حدیث بیان کرنے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اور نبی کی دعا ملتی ہے۔ کس کس کی نیت کے گھروں میں تعلیم چالو کریں گے؟ ہمارے گھر میں ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور سنو بھی اور عمل بھی کرنے کی کوشش کرو اور پھر آگے بیان کرو۔ یقیناً اس وقت تم نبی کی دعا کی نشانی ہے، نبی کی دعائیں لے لو۔ اور بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے، طوبی لعبد آخذ بعنان فرسی فی سبیل اللہ، اللہ پاک اس انسان کو خوشحال رکھے، سرسبز و شاداب رکھے کہ دین کا تقاضا آ جائے اس وہ پیچھے کو نہ دیکھے، ہر حال میں نکل جائے۔ طوبی لعبد، جہاں بیچ دو تیار ہے۔ صحابہ ایسے تھے، نبی کی دعائیں حاصل کرتے تھے، ہم نبی کی بھی دعائیں حاصل کرتے ہیں۔ کاروبار میں بھی بدعائیں کی نبی علیہ السلام نے، بخاری میں حدیث عام کتاب میں نہیں ہے، تایسا عبد الدینار و عبد الدراہم و عبد التیلاسان تایسا وانتقض وإذا شیک فلانتقش۔ کاروبار میں گڑبڑ کرتا ہے، خرید و فروخت میں مال کی وجہ سے اللہ کا حکم چھوڑتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، سود لیتا ہے اور خیانت کرتا ہے، غلط چیز بیچتا ہے جس سے نبی نے منع کی ہے، اللہ کے حکم کو توڑتا ہے کاروبار میں، ڈیوٹی میں، تو اس آدمی کے پیچھے نبی کی بد دعا لگی ہے تو کامیاب ہو سکتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بد دعا سے کوئی بچ سکتا ہے؟ تو میرے پیارے بھائی ذرا ڈرنا چاہیے، نبی کی دعائیں حاصل کرو۔ کاروبار میں بھی نبی کے، دکان میں بھی ہم نبی کے دعائیں حاصل کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتا ہے، جس کا یہ مفہوم ہے، اللہ خوشحال رکھے اس آدمی کو کہ سودا بیچنے میں بھی آسانی کرنے والا ہو، خریدنے میں بھی آسانی کرنے والا ہو، قرض کے وصولی میں بھی آسانی کرنے والا ہو۔ کسی پر قرض ہے، وہ اس پر حالات آئے، تم نے کہا کوئی بات نہیں، آگے بعد میں دو گے، تو نبی کی دعا تم نے لے لی۔ لیکن اگر اس کی مجبوری کی نہیں دیتا ہے، تم بیوی کو بیچ دو، مجھے قرضہ وہ دے دو، تو فرماتا ہے جو قرضہ کے وصولی میں سختی کرتا ہے، اللہ پاک قبر میں اس کے ساتھ سختی کرے گا۔ لیکن ایک تو ایسا آدمی ہوتا ہے کہ ویسے ٹال مٹول کرتا ہے، پھر نبی نے اس کو بھی ظالم بتایا ہے کہ ایک آدمی کے پاس بلا وجہ قرض کا وقت پورا ہے، وہ نہیں دیتا ہے، تو اللہ کے کتاب میں وہ ظالم سمجھا جاتا ہے۔ مثل الغنی ظلم، ایک یہ کہ مجبوری ہو گئی، اس پر کچھ حالات آئے، تم نے اگر معاف کر دیا سبحان اللہ، پھر تو اللہ پاک ہاں اور بھی اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ایک آدمی پر حالات ہے، تمہارا قرض دا بھائی یہ معاف ہے، اللہ مجھے اور دے گا۔ پیسوں سے زندگی میرے پیارے بھائی نہیں ہے، لگانے سے بنتی ہے۔ میں بیان آج کوشش ہے لمبا نہیں کرتا ہوں، ایک حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے، نبی کی ساری باتیں پیاری ہے، ساری باتیں نبی کی پیاری ہے، فضائل صدقات میں ہے، صفحہ 97 میں حضرت زبیر رضی در منصور جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے در منصور کے کتاب سے حیات صحابہ میں نقل کیا ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کو پوپی ذات بھائی ہے، وہ فرماتا ہے میں نبی علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوا، نبی علیہ السلام کے خدمت میں بیٹھا، نبی علیہ السلام نے میرے پگڑی کا یہ کنارہ حرکت دی، زبیر بتاؤ، اللہ نے زبیر
اللہ نے مجھے آپ کے طرح خاص طور اور دوسروں کی طرح عام طور پر قاصد بنا کر کے بھیجا ہوں. اللہ نے مجھے رشتہ دار تھے تمہارے طرف خاص طور اور دوسروں کی طرح عام طور. بتاؤ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ میں نے کہا اس کو تو اللہ اور اللہ کا رسول جانتے, میں کیا جانتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک جب عرش پر جلوہ افروز تھے تو اپنے بندوں کی طرح نظر رحمت فرمائی اور یہ فرمایا یا اللہ تو ہمیں اپنے باتوں پر یقین نصیب کرو. ساری بیگاڑ غلط یقین کا ہے, اللہ کے باتوں پر یقین نہیں. یقین آ گیا تو مسئلہ آسان ہے. اللہ نے اپنے بندوں کی طرف, یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے, اور فرمایا اے میرے بندو تم میرے بندے ہو, میں تمہارا پروردگار ہوں, تمہاری روزیاں میرے ہاتھ میں ہے. تمہاری روزیاں کس کے ہاتھ میں؟ دکان میں نہیں ہے, ملازمت میں نہیں, خدا کی قسم. تم اپنے آپ کو اس چیز کے اندر مشقت میں نہ ڈالو جس کی ذمہ داری میں نے لی ہے. ذمہ داری کس نے لی ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, اللہ نے ذمہ داری لی ہے. تم اپنے آپ کو اس چیز کے اندر زیادہ مشقت میں نہ ڈالو جس کی ذمہ داری میں نے لی ہے, یعنی رزق وغیرہ. اور فرمایا بتاؤ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے اے میرے بندے تو دوسروں پر خرچ کرو تاکہ میں تم پر خرچ کروں. تم دوسروں سے روک کر کے خزانہ جمع کر کے نہ روکو تاکہ میں تم سے نہ روکوں. یہ بات خاص کر ہمارے ایسے حضرات جن کے ہاتھ میں کچھ نیچے لوگ کام کر رہے ہیں دکان میں دفتر میں, تو لوگوں پر تنگی نہ کرو تاکہ میں تم پر تنگی نہ کروں. آج دفتر میں جاؤ بغیر پیسوں کے تمہارا کام نہیں کرتا ہے, غریب آدمی کا کام کوئی نہیں کرتا. تم لوگوں کو تنگ نہ کر. پھر ایسے آدمی کے پھر گھر کے حالات دیکھو, خدا کی قسم ایسے پریشانی میں ہوگا سمجھتا نہیں یہ پریشانی کہاں سے ہے. تم لوگوں کو تنگی میں لوگوں پر تنگی نہ کرو. اللہ فرماتا ہے کہ میں تم لوگوں پر آسانی کرو تاکہ میں تم پر آسانی کروں. رزق کا دروازہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے جو عرش کے ساتھ لگا ہوا ہے. وہ نہ دن کو بند ہوتا ہے نہ رات کو, اس میں سے رزق اتارا جاتا ہے ہر آدمی کے لیے, اس کی نیت کی بقدر, اس کی اخراجات کی بقدر, اس کے صدقات کی بقدر. جو زیادہ خرچ کرتا ہے اس کے لیے زیادہ, جو کم خرچ کرتا ہے اس کے لیے کم, جو روکتا ہے اسے روکا جاتا ہے. اے زبیر خود بھی کھاؤ اور مسلمان اور دوستوں کو بھی کھلاؤ. یہ بات بہت عجیب ہے. اے زبیر, سخاوت جو ہوتا ہے وہ یقین کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آدمی یقین کرتا ہے کہ یہ چلا جائے گا اللہ اور دے گا. اللہ پاک خرچ کرنے پر دیتا ہے. عجیب بات درمیان میں سنو, طارق جمیل صاحب اسلام آباد اجتماع میں فرماتے تھے کہ ایک آدمی باہر ملکوں کے لیے جا رہا تھا. کہاں جا رہا تھا؟ تو باہر ملکوں کا جس ملک میں اس کی تشکیل تھی 2 لاکھ ڈرافٹ تھا اور اس کے ساتھ پیسے نہیں تھے, صرف ایک موٹر سائیکل تھا, اس کو بیچ دیا 20,000 کا. تو 20,000 سے تو 2 لاکھ بننا مشکل ہے اتنا جلدی آنا. لیکن ایک سمجھداری کی بات ہے, وہ بڑا سمجھدار نہ, اس نے کہا کہ اس میں اگر دکان میں لگاؤں کاروبار میں اس سے تو 2 لاکھ نہیں بن سکتا ہے, لیکن چلو اللہ کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں. ان میں سے 10,000 ایک مدرسے میں چندہ دے دیا, 10,000 دوسرے مدرسے میں دے دیا. اللہ کے دین پر لگایا, یا اللہ ابھی تو میرا انتظام کر. وہاں قریب میں ایک کارخانے کا مالک تھا, بڑا مالدار آدمی. اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے کہ فلانا آدمی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں, ان کے پیسوں کا انتظام کرو. وہ آدمی 1 لاکھ روپے لے کے آیا, وہ لیتا نہیں تھا. اس نے کہا نبی علیہ السلام نے بھیجا. اس نے کہا پھر تو ٹھیک ہے, لیکن پیسے تو لیے, لیکن دل میں پریشانی تھی کہ بھائی میرا ڈرافٹ تو 2 لاکھ ہے, یہ تو پھر بھی پورا نہیں ہے. رات کو اس کارخانے کے مالک کی بیوی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے کہ خاون سے کہو کہ تمہارے طرف سے بھی 1 لاکھ بھیجوا دے 20,000 سے. ایسا اللہ کے ساتھ کاروبار کرو. تو فرمایا سخاوت جو ہوتی ہے اس نے اس نیت سے کہ 20 لگاؤ, اللہ میرا 20 کو کتنا کرے گا, 2 لاکھ کر دے گا. تو اللہ کے ساتھ سودا کیا. ہم جیسا آدمی ڈرے گا کہ اللہ ایسا نہیں کرے گا, اللہ پر بے اعتمادی ہے, اللہ نے کر دیے. تو فرمایا سخاوت یقین کی وجہ سے تھے,
اور بخل جو ہوتا ہے شک کی وجہ سے. بخل جو آدمی کرتا ہے وہ کس وجہ سے؟ آگے بہت پیاری بات ہے. یقین والے دوزخ میں نہیں جائیں گے، شک والے جنت میں نہیں جائیں گے. یقین والے دوزخ میں، شک والے جنت میں نہیں جائیں گے. ابھی صرف مال خرچ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، اصل تو جان ہے. ادھر بہت بڑے شیخ الحدیث آئے تھے، حسن جان شیخ، یہ بار باراندہ تھا، اس وقت یہ حال نہیں بنا تھا. اس نے کہا آج لوگ دین کو پیسے تو دیتے لیکن جان نہیں دیتا. سب سے بڑی سخاوت دین پر جان لگانا ہے. پیسے تو لوگوں کے ساتھ زیادہ ہے لیکن جان بچاتا ہے. سب سے بڑی سخاوت کون سی ہے؟ جو اللہ کو پسند ہے. محبوب چیز اللہ کے نزدیک خرچ کرو، اللہ اس میں برکتیں کرے. برکتیں جیسے 20,000 سے 2 لاکھ بنا دے. خدا کی قسم تمہاری زندگی میں برکت، اولاد میں برکت، چیزوں میں برکت. اللہ ہمیں یہ سمجھ نصیب کرے. آخری بات عرض کرتا ہوں، یہ بہت بڑے ہمارے رائے گنج میں امام ہے مولانا جمیل صاحب، رائے گنج کا امام. آپ لوگوں نے بیان سنا، ایسا پیارا اردو بولتا ہے جیسے پشتو، ہر آدمی اس کی بیان کو سمجھتا ہے. علماء کے بیان میں اثر کو رائے گنج میں علماء کا خصوصی وہ ہوتا ہے مجلس، اس میں فرمایا علماء کے نشست میں کہ ہندوستان میں عبد القادر رئی پوری بہت بڑے لوگ گزرے ہیں، گدا نشین، اولیاء، خانقاہ، بہت بڑے عالم. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تبلیغ میں پیرا کرتے تھے، تو مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ ہر وقت بیان ان سے کرواتا تھا. اس کے باپ دادا اور نسبت بہت آگئی تھی، لوگ اس کو بہت زیادہ، اس وقت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی اتنی تعارف نہیں تھی. تو وہ یہاں بیان کیا، پشاور میں کیا، پنڈی میں کیا، گجراوالا میں کیا، مختلف، لیکن کوئی بیان ایسا نہیں تھا جس میں ایک واقعہ بیان نے، وہ ہر بیان میں نقل کرتے تھے. ایک واقعہ جہاں بھی بیان کرتا تھا یہ واقعہ نہیں چھوڑتے تھے ہر بیان میں اس واقعے کو. کہ ہندوستان میں ایک مدرسہ تھا، اس میں طلباء پڑھتی تھی، دینی مدرسہ. ایک ان میں جن تھا، وہ ایک ان میں کیا تھا جن پیرائے، وہ پکے، وہ بھی طلباء کے ساتھ انسانی شکل میں پڑھتا تھا. تو ایک دن عصر کے بعد طلباء ایسے نکلی ہوئے تھے، سپیر آ رہا ہے، پڑور رواندہ. تو یہ جن نے کہا کہ میں اپنے سے سام بنا دیتا ہوں، یہ سپیرا بہت کوشش کرے گا مجھے پکڑنے کا، لیکن جو اصلی سام ہوتا ہے وہ تو پاگل ہوتا ہے، اس کی ٹکری میں داخل ہوتا ہے، میں داخل، لیکن خدا نہ خواستہ اگر پکڑا تو پھر آپ لوگ مجھے چھوڑوائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. راستے میں آگے ہو گیا اور سام سپیرے نے دیکھا، اپنے وہ ٹوکری رکھ دیا اور بنسری بجانا شروع کر دی. سام کو آگ لگ گیا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اتنا بھاگا کہ تک گیا. آخر مجبور ہو کر اس ٹوکری میں آ گیا اور آرام سے اس میں بیٹھ گیا، جس میں کہا تھا کہ اس میں میں نہیں آؤں گا. سپیرے نے دروازہ بند کر دیا، اٹھایا. طلباء نے چیخیں ماری، یہ سانپ نہیں ہے، جن ہے، گھر میں لے جاؤ گے پریشانیوں میں. ان کو گھبرا کر کے چھڑوایا. پھر انسانی شکل میں آیا تو پوچھا دوسرے طلباء نے کہ تمہیں کیا جادو کر دیا. اس نے قسم کہی، یہ بات ویسے ہے تو عام قرآن حدیث نہیں لیکن حکمت سے بری ہے اور بہت بڑے آدمی کی بات ہے، معمولی آدمی نہیں. عبد القادر رئی پوری رحمہ اللہ قرآن کی تفسیر بھی کی ہے. تو بتایا کہ وہ جن نے کہا کہ جب اس نے پنسری بجانا شروع کی تو روئے زمین، جتنا زمین جہاں بھی ہے جلے ہوئے سرخ انگارے آگ کے تھے. جہاں جاتا تھا جیسے میں آگ پر ہوں، جہاں جاتا تھا آگ، جہاں جاتا تھا جلتا تھا. نیچے آگ پر کوئی ٹہر سکتا ہے؟ سوائے اس ٹوکری کے کوئی جگہ مجھے آگ کے بغیر نظر نہیں آتی تھی. اس ٹوکری میں ایسا تھا کہ مجھے آگ نظر نہیں آتی، اس لیے آیا. خدا کی قسم میرے پیارے بھائی، یہ میری بات نہیں ہے، عبد القادر رئی پوری، اور یہ بھی 50 سال تقریباً پہلے کی، ابھی تو اور بھی انگارے ہیں. وہ فرما رہے تھے کہ اس دور میں پوری دنیا میں جہاں جاؤ فتنوں کے انگارے ہیں، جہاں جاؤ فتنوں کے انگارے ہیں، جہاں جاؤ فتنے ہیں. کوئی فتنوں سے بچنا چاہے تو اس تبلیغ والی ٹکری میں آ جائے، اللہ پاک ان کی حفاظت کرے گا. یہ پکی بات ہے خدا کی قسم. لیکن باوجود کہ تبلیغ والے آپ کو پریشان نظر آئیں گے، یہ تبلیغ کے ساتھ 2 نمبر کام کرتے ہیں.
صحابہ بھی جب تبلیغ میں تبوک کے موقع پر رہ گئے ان پر بھی پریشانی آ گئے. تم اس کام کا حق ادا کرو, سارا نظام اللہ تمہارے. یہ 50 صحابہ جتنا مدد کا وعدہ ہے. مولانا عبید اللہ صاحب انڈیا سے آتے تھے, شیخ الحدیث تھے. 50 صحابہ جتنا مدد اور 50 صحابہ جتنا اجر اس کام کے ساتھ ہے. تو نیت کے درجے میں سب کرو. جنہوں نے ایک درخواست یہ ہے, ایک درخواست یہ اٹھو نہیں میرے پیارے, یہ 5 منٹ تو میری درخواست سنو, کوئی بھی نہ اٹھے. پھر اگر اٹھنا بھی شروع کرے, ایک 5 منٹ اور صبر کرو. یہ اللہ کے لیے درخواست کرتا ہوں. ابھی تو گھنٹہ بھی نہیں گزرا ہے, 50 منٹ بیان کے ہو گئے. تو درخواست ہے کہ 4 مہینے کی نیت کے درجہ میں تو سب نیت کرو کہ جنہوں نے نہیں لے انشاءاللہ لگائیں گے. کس کس کی نیت ہے؟ ہاں, اللہ سب کے لیے آسان کرے اور تشریف رکھے. اور دوسرا بات یہ, 1 منٹ کے لیے اٹھو نہیں. میں نے کہا 5 منٹ کے بعد اگر مجبوری ہے, لیکن اس وقت ہمارے کوارٹ مرکز پر بلکہ حلقے پر ایک ضروری رائے وینڈ کے طرف سے تقاضا ہے. 350 آدمی یہ اتوار کے دن سے رائے وینڈ میں بزرگوں نے ہم سے مانگے ہیں. ضرورت ہے پورے رائے وینڈ کو سنبھالنا. یہ سارے کوارٹ والوں کے ذمہ ہوگا. وہاں پیرا ہے اور مطبخ ہے اس کام کو. لیکن جتنا رائے وینڈ میں پوری دنیا سے مہمان آ رہے, کام ہو رہا ہے, ان جو 1 مہینہ وہاں کام کرے گا پوری دنیا کے تبلیغ میں اس کا حصہ ہوگا. اتنے بڑے کاروبار میں اس کا حصہ ہوگا. ایک آدمی چھوٹے کاروبار میں پیسے لگاتا ہے, ایک بڑے کاروبار میں اس میں تھوڑا لگانے پر بہت فائدہ ہوگا. اس لیے ایک درخواست ہے, یہ جتنا مجمع ہے, ایک تو چاہے جنہوں نے 4 مہینے نہ بھی لگائے ہیں, ایک نیت یہ کرو کہ اس کے لیے آج کی رات جمعے کی رات ہے, 2 رکعت نفل تو میں پڑھوں گا کہ یا اللہ بزرگوں نے 350 مانگے, یا اللہ تو ہمیں توفیق دے کے 550 چلے جائے. 2 رکعت نفل کون پڑے گا؟ نئے پرانے ہمیں ہر مسئلہ اللہ سے کروانا ہے. اور ابھی دوسری بات یہ ہے کہ نئے آدمی بھی خود نہیں جا سکتے ہیں, دوسروں کو تیار کر سکتے ہیں کہ باپ ہو بھائی ہو اس کو تیار کرے, اس کو پیسے دے کر کے. یہ اتوار کے دن سے جانا ہوگا, 8 تاریخ 9 تاریخ رائے وینڈ پہنچنا ہوگا. تو ایسا دعا کرے اس مجمع میں, جمعے کی رات کی دعا رد نہیں ہوتی کہ یا اللہ تو خیر رحمت کی بارش بھی برسا, اور جن بھائیوں کے گھروں میں بیماریاں پریشانیاں ان کو بھی دور فرما, اور اس مجمع سے یہاں ابھی 350 آدمیوں کو کھڑا ہونے کی توفیق نصیب فرما. تو میرے پیارے بھائی سارے کھڑے ہو جائے, جنہوں نے پہلا ارادہ کیا ہے یا ابھی ارادہ کرتے ہیں کھڑے ہو جائے. ابھی بیچنا نہیں ہے, 1 مہینے کے لیے 8 تاریخ سے کھڑے ہو جائے, جلدی جلدی, سستی نہ کرو, کھڑے ہو جائے ماشاءاللہ, کھڑے ہو جائے اور کھڑے ہو جائے اور کھڑے ہو جائے ماشاءاللہ. سارے دعا میں لگ جاؤ. یا اللہ تو دلوں کو پھیرنے والے ہے, یا اللہ ہر ایک کے لیے نکلنے میں سخاوت اللہ کی یقین کی وجہ سے ہوتا ہے, یہ جان کی سخاوت ہے. اللہ پاک تمہاری جانوں میں برکت, گھروں میں برکت نازل فرمائے گا. تم اللہ کے دین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر پٹی لگانے کے لیے جا رہے ہو. اللہ تمہارے ایسے پریشانیوں کو حل کرے گا کہ تم خود حیران ہو جاؤ گے. یہ دین کے تقاضے کو پورا کرنا مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ ہو ایسا ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر پٹی لگانا. بھائی یہ تو توڑے ہے, یہ تو 100 بھی نہیں ہے. اور کھڑے ہو جائے, کل سے تو جانا نہیں ہے ماشاءاللہ. ایسے بھی کھڑے ہو جائے کہ گھر میں 3 چیلے والے 2-3 ہے, باپ بیٹا ہے, بھائی ہے, انشاءاللہ مشورہ کرتے ایک کو بیجیں گے, وہ بھی کھڑے ہو جائے, وہ بھی کھڑے ہو. ہمارے گھر سے مشورہ کرتے کہ ایک چلا جائے. یا اللہ ان گھروں کو یا اللہ خیروں سے بھر دے, سب آمین کہو آمین. یا اللہ ان کے سارے پریشانیوں کو دور فرما آمین. یا اللہ دنیا میں بھی چمکا دے اور آخرت میں بھی ان کے اولاد کو بھی یا اللہ چمکا دے, ان کے کاروبار کو بھی یا اللہ دنیا میں ان کے لیے آسانیاں کر دے, آخرت میں بھی کھڑے ہو جائے ماشاءاللہ, اور کھڑے ہو جائے. ایسی بھی کھڑے ہو جائے کہ نیا ساتھی ہو, لیکن میں اپنے باپ کو 4 چیلے لگائے ہوئے تیار کرنا ہے, اپنے بیٹے کو, اپنے بھائی کو, وہ بھی کھڑے ہو جائے. نیت تو کر لو انشاءاللہ میں نے تیار کرنا ہے ان کو ہر حال میں, ہر قیمت, اور بھی کھڑے ہو جائے ماشاءاللہ.
گھر سے ایک آدمی کو تیار کرو اور کھڑے ہو جائے. یا اللہ جتنے کھڑے ہیں یا کھڑے ہو رہے ہیں بھائی سب آمین کہو. ان کے سارے پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما, بیماریوں کو دور فرما. یا اللہ ان کے برکت سے پورے کو ہاتھ بلکہ پورے عالم پر ہدایت کے فیصلے فرما. ان کے ان قربانی پر یا اللہ رحمت کی بارشیں برسا. بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما. پورے ملک سے پریشانیوں کو دور فرما. بھائی اور کھڑے ہو جائے, اللہ خوش ہو رہا ہے. خدا کی قسم تمہارے کھڑے ہونے پر اللہ خوش ہو رہا ہے. اور ہر آدمی کے لیے نکلنے میں خیر ہے. جب قرآن کہتا ہے کہ خیر ہے سوچو نہیں ہے, بے سوچے کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ اور کھڑے ہو جاؤ. خود آدمی نہیں جا سکتا ہے, میں انشاءاللہ ایک آدمی تیار کرنا میرے ذمہ ہے. ہر قیمت پر ایک آدمی میں اپنے محلے سے تیار کروں, یہ بھی کھڑے ہو جائے. اپنے محلے سے ایک آدمی میں نے بھجوانا ہے کسی حال میں بھی, میں نے تاکہ میرا بھی اس میں حصہ ہو جائے. اور کھڑے ہو جائے ماشاءاللہ اور کھڑے ہو جائے. یا اللہ جو کھڑے ہیں اور بھی کھڑے ہو رہے ہیں سب کے پریشانیوں کو دور فرما. جو کسی مجبوری سے خود نہیں جا سکتے دوسروں کو تیار کرے یا اللہ ان کے پریشانیوں کو بھی دور فرما. ماشاءاللہ کھڑے ہو جائے. بھائی میں نے 5 منٹ مانگا تھا, ابھی 5 پورا نہیں ہے. باقی ساتھی اگر گھروں کو جا رہے یا وضو کے لیے اتنا صبر کرو کہ یہ مجمع پہلا نکل جائے پھر آپ چلے جاؤ. یہ تشکیل والی جگہ پر چلے جائے. جو خود نہ بھی جا سکتے وہ بھی وہاں چلے جائے کہ انشاءاللہ میں بھائی کو اور باپ کو اور بیٹے کو تیار کروں گا. جو کھڑے وہ سارے چلے جائے. وہاں لکھ دے ان کے نام. ہمارے تشکیل والے ساتھی بھی ان کو علاقہ وار بیٹھوا کر کے لکھ دے ماشاءاللہ. یہ سارے ساتھی ان کے لیے دعا کریں. یہ ہمارے طرف سے ساری قوات پر رحمت نازل اتارنے کا ذریعہ بنیں گے. یا اللہ تو سب کے پریشانیوں کو دور فرما. یہ دیکھو اس شب جمعے یہ تقاضا ہے, پھر آئندہ سال ہوگا یہ تقاضا. اس لیے ہم نے اصل تو ہمارا 3 چیلے کا تقاضا اصل ہوتا ہے, لیکن اس دفعہ چونکہ یہ وقتی تقاضا ہے پھر آئندہ شب جمعے یہ تقاضا نہیں ہوگا. یہ پورے سال میں یہ اپریل کا مہینہ کوات والوں کے ذمہ ہے. یا اللہ تو سب کے پریشانیوں کو دور فرما. میرے پیارے بھائیوں کڑی بھی نہ ہو, بیٹھے بیٹھے باقی ساتھی ہاتھ کھڑا کرو کہ اپنے مسجد سے ایک آدمی میں نے آج 8 تاریخ کو بھجوانا ہے. نیت تو کر لو, پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر کے رات کو اللہ سے منگوا لو, گشتیں کر لو. اللہ پاک وجود دے گا.